بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اذان فجر پڑھ کے غائب ہو گئے. اذان فجر پڑھ کے ذرا اونچی بولو یار. اذان فجر پڑھ کے غائب نہیں ہونا چاہیے، یہ مسئلہ بھی یاد کر لیں. فجر کیا کوئی بھی اذان پڑھ کے مسجد سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کوئی شرعی عذر پیش نہ آ جائے، وضو ٹوٹ جائے یا پخانے کی حاجت ہو جائے. اذان پڑھنے کے بعد مسجد سے نکلنا نہیں چاہیے، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے. ہاں جی. تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان فجر پڑھی اور غائب ہو گئے. تمام صحابہ کرام بھی آہستہ آہستہ آتے گئے. آقا علیہ السلام بھی تشریف لے آئے. اس وقت گھڑیاں تو تھی نہیں، جو وقت تھا جماعت کا وہ پورا ہو گیا. بلال حبشی نے اقامت پڑھنی تھی، ابھی تک آئے نہیں ہیں. صحابہ آنکھوں میں پوچھ رہے ہیں بلال کتنے گیا. حضور دی بارگاہ چ عرض کی جناب بلال کتے، فرمایا آ جائے گا، کم گیا آ جائے گا. کچھ دیر کے بعد اس وقت کے ٹائم سے لیٹ بلال حبشی آئے، جیسے دوڑے آئے. صحابہ کا خیال تھا حضور پوچھیں گے، لیکن حضور نے پوچھا بھی نہیں. فرمایا بلال آ گئے ہو؟ عرض کیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور آ گیا ہوں. فرمایا تکبیر پڑھ. بلال نے اقامت پڑھی، جماعت ہو گئی. جماعت کے بعد جناب صدیق اکبر، جناب مقداد، جناب سلمان فارسی، دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ کو علیحدہ کر لیا اور فرمانے لگے اے بلال اللہ تینوں ہور دے کمال. اے بلال اللہ تینوں ہور دے کمال، نہ تینوں کدے آوے زوال. اور بلال کتھے گیا سے لیٹ کیوں آیا؟ کوئی خاص کام گیا سے؟ بلال حبشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے میں مکہ میں ہوتا تھا، اما خدیجہ الکبریٰ کی خدمت کیا کرتا تھا، گھر کے جا کے سارے کام کیا کرتا تھا. فرمانے لگے میں جب آ کے اذان فجر پڑھتا ہوں، کئی دنوں سے جب میں آ کے اذان فجر پڑھتا تھا، سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا کے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے، امام حسن اور حسین کے رونے کی آواز آتی ہے، سیدہ پاک چکی پیس رہی ہوتی ہیں. میں نے حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کیا حضور کتنے دنوں سے حسنین کریمین کو روتے دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، حضور مجھے اجازت دیں کہ چکی جا کے بلال پیسا کرے اور سیدہ پاک اپنے شہزادوں کو دودھ پلا لیا کرے. میں نے کتنے دنوں سے حضور کی بارگاہ میں درخواست پیش کی ہوئی تھی، لیکن رات قبول ہوئی. مجھے رات حضور نے بتایا اے بلال صبح اذان دے کے چلے جانا. میں نے سیدہ پاک کو کہہ دیا ہے جب بلال آئے گا دستک دے گا، اے بیٹی تم پردے میں چلے جانا، بلال چکی پیس لے گا. بلال کہتے ہیں میں نے اذان فجر پڑھ کے جا کے سیدہ پاک کی چکی پیسی ہے. سیدہ پاک اپنے بچوں کو دودھ پلانے لگ گئی اور میں باہر اپنے کانوں سے سن رہا تھا. جب میں چکی پیس رہا تھا، حضور کی پیاری شہزادی ام حسنین زوجہ علی المرتضیٰ سیدہ خاتون جنت میرے لیے اونچی آواز سے دعائیں مانگ رہی تھی، میں نے کہا جتنا مزہ آج سیدہ پاک کی دعائیں سن کے آیا ہے اتنا مزہ مجھے کبھی بھی نہیں آیا. اے صدیق اکبر، اے عمر، اے سلمان، اے مقداد، تم نے اذان فجر کے بعد سنتیں ادا کی، تم نے تلاوت قرآن کی، تم نے ذکر اذکار کیا، لیکن میں کتنا خوش نصیب ہوں میں نے سیدہ کائنات کے بچوں کی نوکری کی. میں نے تو سیدہ پاک کے بچوں کی نوکری کی ہے. تو یہ میری خوش نصیبی کا جناب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے، مجھے انعام دیا. لو جی آخری گل ٹائم بھی ہو گیا. بلال رب نے اتنا کمال کیوں دیتا؟ اتنا کمال کیوں دیا؟ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. کب جی؟ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. جب مکہ فتح ہوا تو آقا علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو بتوں سے پاک کیا، بتوں کو باہر نکالا. جب سارے بت توڑ دیے نا تو حضور نے فرمایا بلال کعبے پہ چڑھ کے اذان دے. ہوں یار جا اپنا ٹھیلا بولے گا نا مینوں بڑا پیڑا لگے گا.
گل یہو جی ہے تسی اگر ہن بھی نہیں بولو گے تو کدوں بولو گے یار؟ ذرا اچھی بولو ذرا ایک بار، سینہ ٹھنڈا ہو جائے، نیچے زور لا کے بولو۔ میرے نبی نے فرمایا اے بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان پڑھ، کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان پڑھ۔ وہ کعبہ، واہ بلال تیرے مقدر پہ قربان جائیں، تیری قسمت پہ قربان جائیں، وہ بیت اللہ جسے میں اور آپ دیکھنے کو ترستے ہیں، وہ بیت اللہ جس کو لوگ جس کے در و دیوار کو چومتے ہیں، جس کے ذرات کو چومتے ہیں، جس کے غلاف کو چومتے ہیں، آج بلال اسی بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا ہوا ہے۔ بیت اللہ کی چھت بلال حبشی کے قدموں کو چوم رہی ہے۔ وہ بلال تھا تو غلام کالے رنگ کا، لیکن میرے نبی نے خرید کے تیرا مول کیسا ڈالا، اسے قیمتی ہیرا بنا دیا، انمول ہیرا بنا دیا۔ بلال کہتے ہیں میں چھت پہ چڑھ گیا لیکن بلال نے ابھی تک اذان شروع نہیں کی۔ حضور نے فرمایا بلال تو اذان کیوں نہیں پڑھ رہا، اتنی دیر کیوں کر رہا ہے؟ بلال کہنے لگے حضور میں نے مسجد نبوی میں اذان پڑھی، چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف کیا، بدر میں نے اذان پڑھی، چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف کیا، احد میں نے اذان پڑھی، چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف کیا، فلاں مقام پہ اذان پڑھی، چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف کیا۔ حضور کیا کروں، آج مجھے آپ نے اسی بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا دیا ہے۔ حضور کیا میرے نبی نے فرمایا اے بلال اذان کیوں نہیں پڑھتا؟ عرض کیا بندہ نواز کیا کروں، میں تو پھنس گیا ہوں، کدھر منہ کروں؟ پہلے جب بھی اذان پڑھتا تھا بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے پڑھتا تھا، لیکن آج کدھر رخ کروں؟ فرمایا بلال کس کو دیکھ رہے ہو؟ بلال کس کو دیکھ رہے ہو؟ فرمایا بلال ایسی اذان پڑھ جتنی یہاں نحوست تھی بتوں کی دور ہو جائے، پورے مکے میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی صدائیں گونجے۔ بلال سوچتا کیا ہے، عشق و مستی میں ڈوب کر، نشہ توحید میں جھوم کر، بلال آنکھیں تیری ہوگی، چہرہ محمد عربی کا ہوگا۔ بلال اپنا چہرہ اٹھا کر جدھر رخ مصطفیٰ ہے اور رخ مصطفیٰ کو دیکھ کے اذان شروع کر، آئے ہائے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر اذان شروع کر۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا جگانا ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔